اجازت ہو تو بول دوں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ اللہ سے کلام کرنے, اللہ سے باتیں کرنے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی مقدس جا رہے تھے. پہاڑی کے نیچے ایک مجذوب بیٹھا تھا اور بیٹھا ہوا باتیں کر رہا. اے اللہ تو میری گود میں آ کر کے بیٹھ جا, میں تیرے سرما لگاؤں گا, میں تیرے بال کاڑوں گا, میں تیری مانگ نکالوں گا, میں تجھے چوموں گا, تو میری گود میں آ کے بیٹھنا. اگر ظاہری طور پہ آدمی کہہ دے تو کفریہ باتیں, سمجھ میں کفریہ باتیں. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا کہ یہ کون ہے جو ایسے کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مار دیا. بولے اللہ گود میں آ کے نہیں بیٹھتا. تو اللہ کے بال کاڑے گا, اللہ اس سے پاک ہے. اللہ کے سرما لگائے گا, اللہ آنکھ سے پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مار کے اور پہاڑ پہ کو جب گئے, موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے گئے, اللہ نے ان سے کلام نہیں کیا. اب موسیٰ علیہ السلام بولے, آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے, بس ایسے. موسیٰ علیہ السلام بولے مولا کیا ہوا, پروردگار کیا ہوا؟ کہا میرا ایک بندہ بیٹھا تھا, تو نے اس کے تماچا کیوں مارا؟ کہا مولا ایسے ایسے کہہ رہا تھا, پروردگار ایسے ایسے کہہ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن لے, وہ میرے عشق میں گم تھا, پاگل تھا, تم تو پاگل نہیں ہوش میں تھے. وہ میرا بندہ وہ ہے, اگر مجھ سے یہ ضد کر لے کہ مولا یہ پہاڑ یہاں سے ہٹانا ہے, تو موسیٰ میں ان کی بات نہیں ٹالوں گا, موسیٰ میں اس کی بات نہیں ٹالوں گا. کیا بات؟ یہ ہو گیا مجذوب. اور جو مجذوب اور جو سالک, ان دونوں کو حامل ہو اس کو کیا بولتے؟ قلندر. ایک قلندر کا نام لوں, ایک قلندر کا نام بو علی شاہ قلندر. کہاں پر بولو؟ پانی پت میں. جب میں نے وہاں حضرت, جب یہ بھی ماشاءاللہ جتنے سب بزرگ نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں, یہ سب اس طرف سے اس طرف تک. تم یہ مت سمجھو کہ ہم مفتی صاحب ہیں, سب سے اچھے ہم ہی ہیں, یا دوسرے مفتی صاحب, کوئی پتہ نہیں میرے بھائی. یہاں تو عشق چلتا, پیار چلتا, پتہ نہیں, سب اپنا اپنا دعویٰ بھرتے ہیں. کامیاب تو وہ ہے ان کی جن پہ نظر پڑ جائے. سبحان اللہ. کامیاب تو وہ ہے, بڑی بڑی محنتیں کی ہیں لوگوں نے, بڑی بڑی محنت ہے, اور بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں, وہ بھی بیکار ہو گئی. اور ذرا سی ایک چیز پہ اللہ والا راضی ہو گیا, اس کا بیڑا پار کر دیا. ایسا بھی معاملہ ہوا. بو علی شاہ قلندر کالے کپڑے پہنتے تھے. کیسے پہنتے تھے بولو؟ یہاں پر ببول کے کانٹے لگے تھے بٹنوں کی جگہ, اور گھورے پہ بیٹھے تھے. گھورے پہ کہاں بیٹھے تھے؟ داڑھی یہاں سے پان میں تھوک میں سن رہی تھی. وہ دور تھا, ایک عورت بیچاری بھینس پالتی تھی, دہی دودھ وغیرہ بیچتی تھی. اب وہ کیا بولی, سر پہ مٹکی اعلان, اس وقت پاکستان اور یہ نہیں بنا تھا, سر پہ مٹکی اور اعلان, لاہور کی بات ہے, سر پہ مٹکی اور اعلان کرتی چلی جا رہی, کرتی, کوئی میرا دہی لے لو, دہی لو, بکی نہیں رہا. عورت پریشان تھی, پریشان تھی. یہ قلندر گھورے پہ بیٹھا والا, عورت لا اپنا دہی مجھے دے دے. جب اس نے چہرہ دیکھا اسے جلال آ گیا. اس نے کہا پھٹیچر آدمی, کہا میرا دہی, ایک تو دوپہر تک میں ویسے ہی پریشان, ملا بھی تو کیسا ملا. اللہ والا بولا عورت دہی مجھے دے دے. عورت بولی بابا جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے, بٹن تو کرتے میں ہے ہی نہیں, دہی کیسے کھاؤ گے؟ اچھا. وہ قلندر بولے تیرے دہی کی قیمت کیا, ذرا بولیے, ذرا بتا تیرے دہی کی قیمت کیا, بول. وہ عورت کہنے لگی دہی کی قیمت ہے سونے کا روپیہ, اگر گلٹی کا ہو تو وہی دے دو. اللہ والا بولا
اللہ والا بولا قلندر بولا اچھا مجبور سمجھ رہی ہے. اللہ والے نے ران پہ ہاتھ مارا اور مٹھی بند کری اور جب کھولی تو سونے کا سکہ. واہ 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 واہ. اب تو عورت کے منہ میں پانی آ گیا, پھسل گئی, کہنے لگی او بابا تو بڑے پہنچے ہوئے. کہہ رہی بابا وہ تو میں ایسی کر رہی تھی. اور عورتوں کی عادت آپ جانتے ہی سمجھے, جن جن کی شادی ہو گئی ہے وہ اور زیادہ جانتے ہیں, جن کی نہیں ہوئی ہے وہ جان لیں گے, توبہ ہی کریں گے. میری طرح توجہ رکھیں, ٹائم بہت کم ہے اس وجہ سے بڑی تیزی سے بول رہا ہوں. اب بولی بابا میں تو ایسی کر رہی تھی, اس نے دہی اتاری, دہی کی مٹکیا جیسے اتاری. بولی بابا لے لو دہی لے لو. اللہ والا کہنے لگا نہیں موڈ چینج ہو گیا, مجھے تیرا دہی نہیں چاہیے. اللہ اللہ. اب تو یار کہا بدل گیا, اب دہی نہیں چاہیے. وہ عورت دل ہی دل میں کہنے لگی بابا روپیہ تو چاہیے. زور سے نہیں بولی, آواز آ رہی نا میری, پیچھے والوں آپ کو آ رہی, دور سے نہیں بولی, پاس سے دل میں بولی. کہنے لگی بابا مجھے روپیہ تو چاہیے. مگر اللہ والا وہ بھی قلندر, روپیہ بڑھا دیا. کہ لے تجھے روپیہ چاہیے تو لے لے, لے روپیہ چاہیے تو لے لے. اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا بابا آپ ہی رکھ لو. اس نے روپیہ لیا, کہا بابا چل رہی ہوں. بابا بولے ٹھہر جا. اللہ برکت ہے. کیا بولے بابا ٹھہر جا. اس نے سوچا کہ روپیہ تو نہیں چھن جائے گا, زور سے مٹھی دبا لی کہ دیکھوں گی نکل کے کدھر کو جا. خوب زور سے دبا لی, اور جیسے ہی دوائی مٹھی, بابا بولے تیرا روپیہ کوئی نہیں چھینے گا, تو انعام لیتی جا, روزانہ دہی بیچنے آنا اور مجھ سے 1 روپیہ لے جانا. واہ 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 واہ, زندہ باد. کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے یار اس دور میں یہ سب قلندر چلے کہاں گئے. ارے ہیں, آج بھی ہیں. دل سے مانگ کے دیکھو تبھی تو ملے گا. کیا بات. اور جب تمہاری دعا کیا ہے, امام صاحب پسینے پسینے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن, اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرما دو. اور یہ انگلی چٹکاریا کھڑا کھٹ, اور بولے فی الدنیا حسنا, تو کود کے بولا آمین. اب کہہ رہے آمین, تیری آمین کائی کی کام کیا بھائی. ذرا دل لگا دل. وہ اللہ والے بات پوری کر دوں سن لو. وہ اللہ والے کہنے لگے روزانہ آنا اور دہی بھی لے جانا, روپیہ بھی لے جانا. روزانہ عورت آتی, السلام علیکم, جاؤ السلام. کافی دن ہو گئے. اتفاق یہ تھا اس کے گھر میں کوئی اولاد بھی نہیں تھی, کوئی اولاد نہیں. کتنی میری بہنیں ایسی ہوں گی, بھائی ایسے ہوں گے کہ حافظ شاہ جمال اللہ کے یہاں جا رہے ہوں گے, یا شاہ درگاہی میں جا رہے ہوں گے, یا یہاں آ رہے ہوں گے, یا نانکار میں ادھر جا رہے, یا کسی بھی ولی کے جو جن سے نسبت رکھتا ہے ان ولی کے آستانے پر جا رہے ہوں گے. کتنوں کی گودیں بھری ہوں گی. صحیح بتا رہا ہوں, کتنے لا علاج بیمار ٹھیک ہوئے. کیا بات ہے, صحیح بتا رہا ہوں میں. اسی مجمع میں ہوں گے کئی, اسی مجمع میں ہوں گے کئی. لیکن سنو الحمدللہ, دیکھیے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے, الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور آج سچے دل سے بتا دو, میں بھی اور حضرت اللہ مولانا عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور سبھی میرے سر کے تاج ہیں, حضرت ہے اور حضرت, سب لوگ, ہم سب لوگ غلام کی حیثیت سے ان کی بارگاہ میں آج اپنا دامن پھیلانے آئے. بولو آئے نہیں آئے ہو. ارے تقریریں تو پورے ہندوستان میں ہوتی ہیں, اللہ کا فضل ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تقریریں نہیں کی جاتی ہیں, تقدیر بنائی جاتی ہے. واہ 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 واہ. بیٹا 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 ٹائم بہت کم ہے بہت, اور ان کا نعرہ بھی آپ دیکھ رہے ہو, اندازہ لگا رہے ہو, سمجھے. اب سنو, وہ روزانہ آتی ہے اور سلام کر کے روپیہ لے جاتی ہے. ایک دن اس کے شوہر نے کہا سنو, وہ اللہ والا تم پہ بہت مہربان ہے, اتنے دن شادی کو گئے, کوئی اولاد نہیں ہے, تم آج یہ کہنا بابا
مجھے روپیہ نہیں چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ کیا بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ اندھے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ، دوسرے دن گئی آنکھوں میں آنسو اور رو کر کے کہنے لگی بابا دولت بہت ہے، روپیہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے، جب سے آپ نے دیا گھر میں دولت کی ریل پھیل ہے بابا، گھر میں کافی دولت ہے مگر اولاد کی شکل میں کوئی پھول نہیں کھلا بابا، ایسی دعا کر دو بابا آج میں روپیہ نہیں بیٹا لینے آئی ہوں بیٹا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اللہ والا قلندر تھا، قلندر کیا بات ہے، مجذوب کی بارگاہ میں ہے آج، کہا یہ نہیں کہا ہٹ میرے بس کی نہیں ہے جاؤ، مسکرائے کہ آنسو پوچھ لے، اور بابا بولے کل کو آنا، کیا بولے کل کو آنا، اور کل تیری معلومات میں جتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں بچے نہیں ان کو بھی لے کے آنا۔ اللہ اللہ، اب عورت کو تو پتہ ہی ہوتا ہے بہت بڑا سمندر ہے یہ، قلندر ہے قلندر، قلندر ہے۔ اللہ اللہ، 28 رسالے میں لکھا میں نے خود پڑھا، 28 یا 29 عورتیں جمع ہو کر کے پہنچ گئی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سب نے سلام بابا اس کی شادی کو 10 سال، اس کی شادی کو 5 سال، اس کی شادی کو 6 یا 7 یا 8 9 جتنے دن ہوئے بتانے لگی بابا کوئی اولاد نہیں ہے۔ دوسرے دن جب گئی ہے تو بابا پان کھا رہے تھے۔ کیا بات ہے، واہ کیا کر رہے تھے بولو؟ سنتے جا رہے ہیں، پان چباتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، پان چباتے جا رہے ہیں۔ وہ بولی بابا اس کے اتنے دن شادی کو، اتنے دن شادی کو، کوئی اولاد نہیں ہے۔ بولے ٹھیک ہے۔ بابا نے اپنے پان کا اگال نکالا اور نکالنے کے بعد اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا ایک، کہا ساری عورتیں جتنی بھی ہے بانٹ کے کھا لو، اللہ تعالیٰ سب کو بیٹا عطا فرمائے۔ واہ 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 واہ، جب ساری عورتوں نے وہ پان کا اگال لے لیا، ساری عورتوں نے جب پان کا اگال لیا، یہ اللہ والے نے اوپر کو منہ کیا، کہا دوستانے میں کمی نہیں آنی چاہیے، میں نے پان کا اگال دے دیا، پان کا اگال، یہاں تک میرا تھا، آگے تک اب تیرا کام ہے۔ اشارے سمجھ رہے ہو؟ کیا بات ہے، واہ، زندہ باد۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو ساری عورتوں نے پان کا اگال کھا لیا، اور جب پان کا اگال کھایا، مگر سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا نا، ایک عورت بیچاری ایسی تھی اس کا دل اندر سے تھوڑا کچا ہو گیا، اندر سے اس کا دل گھنیا گیا، اس نے سوچا کیسے میں بابا کے منہ کا اپنے منہ میں ڈالوں، اس کی ہمت نہیں پڑی، اس کے دل نے ہاتھ میں تو لے لیا، ساری عورتوں نے کھا لیا، اس نے نہیں کھایا، چھپا کے لے گئی، جاتے جاتے پتھر پہ ڈال گئی، اللہ اللہ، اور پتھر پہ جب ڈال کر کے گئی، ساری عورتوں کے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا 9 مہینے کے بعد، مگر جس نے پان کا اگال نہیں کھایا اس کے یہاں پر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ واہ واہ، اب سنو آگے کی بات۔ سب عورتیں جب گئیں بابا اس کے یہاں، اس کے یہاں، اس کے یہاں سلام کرانے اور کرنے کے لیے، لیکن کہا بابا ایک ہماری بہن ایسی ہے جس نے پان کا اگال لیا تھا مگر اس کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا، بیٹا تو بیٹا، بیٹی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو اس اللہ والے کو جلال آ گیا، یہ قلندر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آستین پھاڑ لی، اور پھاڑنے کے بعد اوپر کو منہ کر کے کہا ارے تیری میری دوستی کیسی ہے، بول جب میں نے پان کا اگال دے دیا تو تو نے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ اللہ والے کو اور جلال آیا، وہ ببول کے کانٹے توڑ لیے اور کھڑے ہو کر کے یہی کہنے لگا، آواز آ جاتی ہے او میرے بندے، او میرے دوست، یہ وہ عورت ہے
جس نے تیرے پان کا اگال نہیں کھایا تھا، پان کا اگال نہیں کھایا اس لیے میں نے بیٹا نہیں دیا۔ وہ جلال میں آ کر کے قلندر بولا ارے میں نے تو پان دے دیا تھا، تو بیٹا دے دیتا۔ جلال میں آ کر کے کہا اے عورت بتا تو نے پان کا اگال کیوں نہیں کھایا؟ وہ عورت کہنے لگی بابا میرا دل کچا ہو گیا تھا، بابا میرا دل مالش کرنے لگا تھا، بابا میرے دل نے اندر سے نہیں لیا، میرا دل کنیا گیا۔ جب اتنا کہا میرے اگال کا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے پتھر پہ ڈال دیا۔ اس اللہ والے نے زمین میں پاؤں مارا اور مارنے کے بعد کہا جا اسی پتھر پہ چلی جا، جا کر کے دیکھ تیرا بیٹا وہیں پہ